الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمانی لگا اس کو یہ کیسا رہتا ہے؟ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 34 کی آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کے بارے میں بیان فرمایا ہے. چونکہ یہ ختم کے موقع سال میں دفعہ آتے ہیں، اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ کچھ باتیں آپ سے کریں، کچھ آپ ہماری سنیں اور کچھ آپ کو سنائیں. تو اس طرح کی کہ جمعے کے دن ہم سب سے آخر میں آتے ہیں، جس دن ہم بات کرتے ہیں اور جس دن آپ پہلے آ جاتے ہیں، تو اس لیے انصاف برابر ہو گیا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع بالتی ہی احسن، کہ جو برائی ہے اس کا بدلہ بھلائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگرچہ آپس میں دشمنی ہے، لیکن یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو آپ کا گہرا دوست بنا دیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ میرے آپ کے سامنے ہے. ایک بندہ تھا عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دے رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اسے دعا دے رہے ہیں. جو ساتھ بندہ تھا وہ بڑا حیرت مند ہوا، حیران ہوا کہ اے عیسیٰ، یہ تو آپ گالیاں دے رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے. بچے ادھر بیٹھ جاؤ، بابا کچھ بڑے آگے آنے چاہیے، بچے پیچھے بیٹھنے چاہیے. جب یہ بیان ہو نا، لیکن ہم پیچھے ہوتے ہیں بڑے آگے جاتے، اس لیے سارا سسٹم خراب ہوتے ہیں. بدل تو فرمایا کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے عیسیٰ السلام کے ساتھ، اور عیسیٰ السلام اس کو دعا دے رہے ہیں. عجیب بات ہے، کوئی آج ہمیں گالی دے، ہم کہتے ہیں عید کا جواب پتھر سے دیں گے. میرے آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام گالی کا جواب دعا سے دے رہے ہیں. بندے نے حیرت سے پوچھا، اے عیسیٰ، آپ کو یہ گالی دے رہا ہے اور آپ اس کو جو نا دعا دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس سے موجود ہوتی ہے. یعنی کوئی بندہ اگر برائی کا جواب بھلائی سے نہیں دیتا، برائی کا جواب سے گالی سے دیتا ہے، لیکن جو اندر نہیں باہر ہے. آج کچھ سارے بندے، چونکہ موضوع یہ تھوڑا سا برداشت کے اوپر ہے، آپ کو کچھ باتیں برداشت کرنی پڑے گی. برداشت کتنی اہم چیز ہے عزیز دوستو. برداشت بندہ کر لے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. برداشت ہی نہیں کرتا، مسئلے بڑھ جاتے ہیں، کوڑ تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں انصاف نہیں ملتا، آخر میں فیصلے سے باتیں حل ہوتی. تو بندہ پہلے ہی برداشت کر لیتا تو مسئلے ختم ہو جاتے. ایک بندہ تھا، وہ جیل میں چلا گیا، 15 سال جیل میں رہا. کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ جیل میں کیوں آئے؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی میں نے ایک دفعہ ایک بندہ مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اس لیے آج مجھے جیل ہو گئی. فرمایا بات کیا تھی؟ بولا بات یہ تھی، مجھے گالی دی تھی. بولا پھر؟ بولا اس گالی نے سے اس بندے کو قتل کر دیا، آج میں 15 سال ہوں، جیل میں ہوں. تو اس بندے نے پوچھا اس سے، کیا جیل میں گالیاں نہیں پڑتی؟ بولا یہاں تو روز گالیاں سننی پڑتی ہے. تو ایک گالی برداشت نہیں کی، 15 سال جیل کاٹ رہا ہے. عزیز دوستو، تو بات ہے برداشت کرنے کی. والدین اولاد کی برداشت کرے، اولاد والدین کی برداشت کرے، بیوی شوہر کی برداشت کرے، شوہر بیوی کی برداشت کرے، دوست دوست کی برداشت کرے، رشتہ دار رشتہ دار کی برداشت کرے. اس طرح سے ایک ماحول چلتا ہے، رشتہ داری جڑتی ہے. کیونکہ عزیز دوستو، ہم پلاسٹک کے نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. غلطی ہم سے ہوتی ہے اور نیچ اونچ ہم سے ہو جاتی ہے، عزت احترام میں کمی ہم سے ہو جاتی ہے. ان سب چیزوں کا حل کیا ہے کہ برداشت کرنا. جو بندہ برداشت کرتا ہے وہ سب سے آگے جاتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتا ہے، بلکہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو برداشت کرتا ہے. آپ دیکھیں بعض بندے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، غصہ ہو، فری میں غصہ کر رہا ہوتا ہے. کیا ہو گیا؟ ایسے غصہ کر رہا ہے. مسجد میں آیا، مسجد میں غصہ، اور آنی امام پر غصہ، باہر گیا دکاندار میں غصہ، وہاں گیا پڑوسی میں غصہ، ہر جگہ غصہ ہی غصہ. اس غصے کا علاج کیا ہے؟ اچھا غصہ کس میں کرتا ہے؟ غصہ بڑا سیاح ہوتا ہے، غصہ آتا ہے کمزور پر،
मौजिन साहब सुन लेगा, इमाम साहब सुन लेगा, दुकानदार आप सुन लेगा, चौधरी साहब वहां गुस्सा नहीं, वहां से सर हुक्म करें, आदमी को बताए क्या मेरे क्या खिदमत है, वहां चापलूसी कर रहा होता है, यानी गुस्सा बड़ा ज्यादा है, गरीब पर आ रहा है, पीर पे नहीं आ रहा है, अजीब गुस्सा। तो अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया पहलवान वो नहीं जो लोगों को पिछाड़ दे, पहलवान वो नहीं जो कुश्ती में लोगों को हिला दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त नफ्स पे कंट्रोल करे। एक बात बताऊं कीमती, बहुत सारे भाई बैठे हुए, अक्सर तलाक जो होती है वो गुस्से में होती है, प्यार से नहीं होती है। आज तक किसी बंदे ने अपनी बीवी को प्यार से तलाक नहीं दी, क्या आई लव यू बोलो और तलाक दे दी, ऐसा नहीं हुआ आज तक भी। गुस्सा आया, मेरा दिमाग पे चढ़ गया, मुझे पता नहीं चला, मैं बैठा वहां पर नौशाद मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती अब्दुल रऊफ रहीमी के पास, जामिया मोहम्मदिया अरबिया के वो इंचार्ज है, एक बंदा आया मेरे सामने खुद और आया और उससे बोला हजरत जी पर साथ में करीब आ जाए कि किसी जगह नहीं, बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ा करीब आ जाए, दोषी पल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सल्लल्लाहु आप पीछे छोटे बच्चे बड़े बिल्कुल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने बताया कि मुफ्ती साहब वो बंदे आए, 3-4 भाई थे, बेगोई था, एक शौहर था और रिश्तेदार थे, और बताया कि इस बंदे ने तो बीवी को तलाक दी है, और बंदा मान रहा था, मैंने कुछ अल्फाज नहीं कहे, मुफ्ती साहब ने कुछ बातें की, कबर हशर की बातें की कि भाई अगर तलाक दी है ना और तलाक के बाद तुम रहोगे तो जिना होगा, गुनाह होगा, इसलिए अल्लाह ताला को देखो, खौफ करो, आखिरत के अजाब को देखो और बात बता दो। उस बंदे ने कुछ देर के बाद सारी बात खोली, हाँ मैंने 10 तलाकें दी थी और कब दी थी, उससे भी दी थी, तो आज तक किसी ने प्यार से तलाक नहीं दी, तो उससे ही में तलाक वाक़िअ हो जाती है। और ऐसे नावाकिफ होते हैं दीन से, हम चूंकि ऐसे शरीफ मसाइल से नावाकिफ होते हैं, 3 तलाक फौरन देते हैं, बाद में पछताते, बच्चे छोटे हैं क्या करें, अब क्या करें, हमेशा के लिए हराम हो गई है। ठीक है, दीन ऐसा है, मैंने दीन का मसला नहीं सीखा, मैंने तलाक के मसले नहीं सीखे, मैंने दीन की बातें नहीं सीखी, मेरी कमजोरी है, मुझे दर्जी का इल्म आता है, मुझे सारे इल्म आते हैं, दीन का इल्म नहीं आता, अल्लाह पूछ रहे क्या वक्त में ये क्यों नहीं सीखा, ये मुझे सब चीजें आती है ना। बात बंदे कहते हैं दीन की बात मालूम नहीं होगी ना, अमल अल्लाह ताला नहीं पूछ रहे क्योंकि मेरे पास इल्म ही नहीं था, अल्लाह ये पूछ रहे कि सब चीजों का इल्म था क्यों नहीं सीखा। वो इल्म जो फराइज है उसका सीखना भी फर्ज है, वो इल्म जो सुन्नत है उसका सीखना भी सुन्नत है, वो इल्म जो मुस्तहब है उसका सीखना ही मुस्तहब है, वो इल्म जो वाजिब है उसका सीखना भी वाजिब है। आसान सी बात। तो अजीज दोस्तों, उससे भी कंट्रोल करता है जो बंदा, उससे पर काबिल भी है फिर भी कंट्रोल करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उससे निकालने पर काबिल था, बीवी ने कोई नमक तेज कर दिया, वाकई ने कोई बात कर दी, दोस्त ने कोई बात कर दी, तरह मसले हो चुके, अब गुस्सा निकालने पर काबिल था, लेकिन ये बंदा कंट्रोल कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। हुजूर ने फरमाया कि जन्नत की जो हूर चाहे ले ले, क़यामत में अल्लाह इसको अता फरमाएगा। तो हम सब नहीं चाहते कि हम ले ले, सबकी चाहत होती है, तो गवारा भी चाहे, शशना भी चाहते, हर एक को हूर मिल जाए। या बात है दुनिया की हूर नहीं मिलती, वहां की हूर की बात कर रहे हैं। एक साथी आए और वो बातें मुनासिब नहीं है, वो दूसरा है तहम्मुल मिजाजी के ऊपर, बरल बर्दाश्त करना सबसे अहम चीज। एक बंदा था, गुनाहगार था, उसके रजिस्टर में गुनाह ही गुनाह थे, नेकियां कोई नहीं थी, सिर्फ एक नेकी थी, सारे गुनाह एक नेकी। अल्लाह के सामने पेश हुआ, अल्लाह ने पूछा देखो भी मेरे साथ खाता क्या है, फरमाया अल्लाह सारे के सारे गुनाह हैं, सिर्फ एक नेकी है। फरमाया कौन सी नेकी है, देखो तो सही। जब फरिश्तों ने देखा ये अल्लाह, इसके जो खाते में लिखा हुआ ये है कि इन लोगों को दरगुजर करता था, लोगों को माफ करता था, वो गुस्सा निकालने पर काबिल था, बर्दाश्त करता था, सब्र करता था। फरमाया ये इसकी नेकी इतनी कीमती है, जाओ मैंने इसके लिए उसको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, बर्दाश्त करना सीखे। ईद का जवाब पत्थर से देना, ये इस्लाम में इसके तालीमात नहीं दी। कुरान में तो कहा कि अगर ईद का जवाब ईद से दो, ऊपर इजाफा करेंगे वो हराम होगा, लेकिन बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो तो ये और ज्यादा बेहतर है। आज हमारा दीन नहीं है, सील है। सील किसे कहते हैं? पत्थर को घर में सील रखे होते, पुराने जमाने में जो टहनियां बनाया करते थे वो सील रखते थे। तो आज हमारा दीन नहीं, सील है। नमाजी भी है, हाजी भी है, उम्र भी कर लिया है, सारे खैरात भी कर रहे हैं, सदकात भी कर रहे हैं, ज़कात भी निकाल रहे हैं, दिल साफ नहीं करते।
میں اس سے گھر کیوں جاؤں, میں اس سے کیوں باتیں کروں, میری ناک نیچے ہو جائے گی. یاد رکھے کفار مکہ میں جو لوگ اسلام نہیں لائے ان کی وجہ یہی تھی, وہ کہتے تھے ہماری سرداری ختم ہو جائے گی, حضور محمد اس کی سرداری ہو جائے گی, اس لیے ہم اسلام نہیں لاتے. حالانکہ یہ کفار کی بات ہے, آپ مسلمان کے اندر یہ صفت ہے. ارے بندہ اگر برداشت کر لے, 2 فٹ زمین کا مسئلہ ہے, تھوڑا سا سیڑھے کا مسئلہ ہے, تھوڑی سی باتوں کا مسئلہ ہے, بچوں کی لڑائی کا مسئلہ ہے, محلول کا مسئلہ ہے, برداشت کر لے, مسئلے ختم. کیسے بچے گا, ٹائم بچے گا. برداشت نہیں کرتا, پیسے کی ضائع, کورٹ کچہری کے چکر میں, اور ٹائم کی ضائع اور نقصان الگ. تو عزیز دوستو, اللہ کے نبی نے تعلیمات کی ہے اور برداشت کی تعلیم. اچھا ہمیں کیوں یہ دکھ کیوں پہنچتے ہیں, ہم لوگوں سے ناراض کیوں ہوتے ہیں, ہم لوگوں سے تعلقات کیوں توڑتے ہیں؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم لوگ ہمیں تکلیف نہیں دیتے, لوگوں سے جو ہماری توقعات آتی ہے, توقعات وابستہ ہوتی ہے, وہ تکلیف دیتی ہے. مثلا ہم ایک بندے سے توقع اوپر کی رکھی ہوئی, کام نیچے کا نہیں ہو, توقع زیادہ رکھی ہوئی, کام تھوڑا سی بھی نہیں ہو. اب بولنا ختم, اب بات چیت ختم, اب سلام دعا ختم. نہیں عزیز دوستوں, بلکہ ہم توقعات رکھیں اللہ کی ذات سے رکھیں, امیدیں رکھیں اللہ کی ذات سے رکھیں. قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگوں تم سب فقیر ہو, امیر بھی فقیر, وغیرہ بھی فقیر, چودھری بھی فقیر, بادشاہ بھی فقیر. قرآن نے سب کو کہا تم محتاج ہو, فقیر ہو. واللہ الغنی الحمید, ایک اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے, اس اللہ سے مانگے. فقیر سے میں فقیر مانگتا ہے, کبھی دیکھا ہے؟ بلکہ فقیر کہتا ہے یہ میرا علاقہ ہے, چھوڑ دو, وہاں جا کے مانگو, میرے علاقے میں نہیں آؤ. تو عزیز دوستو, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے, توقعات اللہ سے رکھنی چاہیے, پھر بندہ ہمیشہ خوش رہے گا. تو جو بندہ برداشت نہیں کرتا, آپ دیکھ لیجئے, تجربہ کر لیجئے, پریکٹس دیکھ لیجئے اس چیز کی ماحول کے اندر, آپ کو نظر آئے گا کہ جس بندے برداشت نہیں ہوتی وہ خوش نہیں ہوتا. ہر وقت چہرے میں اس کے 12 بجے ہوتے, ہر وقت غصہ اس کے سامنے ہوتا ہے. کیوں؟ برداشت نہیں کرتا. گھریلو مسائل صحیح نہیں ہوتے, برداشت نہیں کرتا. والدین کی برداشت نہیں کرتا, بیوی بچوں کی برداشت نہیں کرتا, رشتہ داروں کی برداشت نہیں کرتا. اس برداشت نہ کرنے پر مسئلے اس کے حل نہیں ہوتے, اسی باقی ہوتے. ایک بندہ آیا مولانا طارق جمیل کے پاس, گاؤں کا قتل لا لیا, ان کے پاس آیا. آپ جانتے ہیں جن کا نام دیا مولانا طارق جمیل صاحب. اور فرمایا کہ میرا بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے, کوئی وظیفہ دے جھگڑا ختم ہو جائے. فرمایا اچھے اخلاق کر لو, کوئی اس سے وظیفہ نہیں. نہیں کوئی وظیفہ تو پھر بھی کہ میرا جھگڑا ختم ہو جائے. فرمایا حضرت نے گھر جاؤ, اپنے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر کھلاؤ. یہ گھر گیا, روٹی ہاتھ میں لی, لقمہ بنا رہا ہے, شرما رہا ہے. تو نہیں سی ہمت ہوئی, دوبارہ آیا مولانا کے پاس کہ مولانا صاحب ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا, وظیفہ دو. نہیں میں نے جو نسخہ دیا تھا عمل کیا, نہیں شرم آتی ہے. فرمایا لڑتے ہو شرم نہیں آتی بیوی سے, وظیفہ کرتے ہو شرم آتی ہے. تو پھر کیا ہوا, دوبارہ جاؤ اور عمل کرو. اس نے کہ لقمہ توڑا, ڈر کر بیوی کے منہ میں دیا, بیوی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. فرمایا تجھے کس نے نسخہ دیا ہے, کس نے آپ بتایا ہے؟ اس طرح فرمایا مجھے مولانا طارق جمیل نے بتایا ہے. تو اللہ اس کا بھلا کرے کہ اس نے میری اور آپ کی بنا دی. اور فرمایا جا, میری کوئی لڑائی میں جھگڑا نہیں ہے, اور اس طرح دونوں خوشی زندگی گزارتے رہے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے, کبارے نہیں ہنس رہے. بہرحال کی بھی شادی ہونے والی ہے. ایک نوجوان آیا, اس نے کہا کہ مول صاحب یہ موضوع ہم چلے گئے اس طرح. میں نے کوشش کی کہ تحول مزاجی میں موضوع لے کر آؤں, لیکن دوبارہ پھر کچھ کنارے بیٹھے ہوئے جن کی طلب یہ تھی یہ موضوع کرے, وہی چلا گیا موضوع. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. بہرحال والدین بیٹھے ہوئے بات کر دو, ان کی بات کر دیتے ہیں, وہ بھی خوش ہو جائیں گے. آج بہرحال خوشی کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. والدین میں ناراض بھی ہونا, بات کڑوی ہو جائے گی کہ بعض دفعہ بچہ کی ضد کرتا ہے. ایک بچہ میرے پاس کچھ دن پہلے بھی آیا تھا اور کہا کہ مول صاحب کوئی وظیفہ دے, شادی ہو جائے. اس نے ایک وظیفہ دیا, میں نے کہا یہ وظیفہ کرتا رہے. ایک آیا کہ وہ ابو نہیں مانتا ہے, اب ابو کو چاہیے کہ مان لے بھائی کیا ہوتا ہے. اگر بچے کی مان لے کیا حرج ہے, ابو نے زندگی تھوڑی گزارنی ہے, بیٹے نے زندگی گزارنی ہے. اللہ آپ کا بچہ نہیں, شادی کے لیے, رشتے کے لیے. دیکھیں نا, ایک وہ بچے ہیں جو زنا ہے ملوث ہوتے ہیں,
ایک وہ جو برے کام والے بھی سنتے ہیں زنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ زنا کرتا ہے, حدیث سنیے ہم سب کے لیے حدیث ہے, حضور نے فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے, زنا کرتے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے, اس طرح پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے, اس طرح اس کے سر پر سایہ کی طرح منڈلا رہا ہوتا ہے. جب بندہ زنا سے فارغ ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ایمان نکل جاتا ہے, دوبارہ سے ایمان اندر داخل ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کی, کسی نوجوان کی, کسی بوڑھے کی زنا کرتے موت آ گئی تو بغیر ایمان کے اللہ کے سامنے ہوگا. تو کتنی بڑی بات ہو. تو بچے جو نوجوان شادی کی بات کریں, والدین غصہ نہ کریں, ناراض بھی نہ ہو, خوش ہو کے حلال کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں بچے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تب شادی کریں گے, پاؤں پہ کھڑے ہوئے تب شادی کریں گے. اس کما رہا ہے, اللہ اس نے برکت دے کر. ایک نوجوان ہے, نوکری بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, اب ابا کہہ رہے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. میں نے کھڑا تو ہے, اور کس طرح کھڑا ہوگا, کھڑا ہوا تھا وہ دنیا. والدین کی کہنا یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹے کا بزنس سیٹ ہو جائے, اچھی بات ہے, لیکن اگر عزیز دوستو بچے کی عمر جا رہی ہے تو شادی کرنے کوئی حرج نہیں ہے. اسلام نے ہمیں نکاح کا حکم دیا, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, قرآن کی آیت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بچہ کہیں ڈیمانڈ کرے, کہیں فرمائش کرے, آپ دیکھیں کہ بچی میں ایک دامن ہے, بچی دار دامن ہے, گھر اچھا ہے, لوگ عزت دار ہے, اچھے ہیں, اچھے لوگ ہیں, تو رشتے کے لیے فوراً بھیج دیں. ایک منٹ تو وہ قبول ہو جائے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو کہیں اور اپلائی کریں. ایک اور بات آ گئی, ایک بندے نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے نا کہیں رشتے کی بات کرتا ہے اور یہ دیکھ کے بھی کرتا. میں نے کیا بات ہے, میری بات یہ ہے, اس نے کہا کہ فلاں گھر میں رشتہ دیکھ کے آؤ. ہم رشتہ دیکھنے ہی گئے تو قدرتی بات ہے ان کو معلوم ہوا کہ ہم آنے والے گئے نہیں تھے, انہوں نے اس بچی کا رشتہ کہیں اور کر دیا. تو میرے بھائی سے کہا بھائی دیکھ کر سیٹ خالی ہے نہیں ہے, اپلائی وہاں پہ کیا سیٹ خالی ہو, کیسے تو پہلے سے اپلائی کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہے برداشت کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم زیادہ ہو گیا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کو چاہیے کہ والدین کی بات مان لیں. بعض دفعہ جہاں والدین آپ کی کہتے ہیں نا جہاں کرنی ہے, انہوں نے زندگی گزارا ہے, 50 سال آپ کے ابا کی عمر ہے, 60 سال آپ کے ابا کی عمر ہے, اس میں پتا ہے کہ یہ بندے کس طرح کے ہیں, یہ بندے کس نیچر کے ہیں, ان کی طبیعت کیا ہے, وہ ماحول اس نے دیکھا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا. تو اس لیے بعض دفعہ اولاد کو چاہیے کہ والدین کی بات بھی مان لینی چاہیے. کبھی والدین بچوں کی مان لیں, کہیں بچے والدین کی مان لیں, اس طرح زندگی گزرے گی تو ہمارے لیے سکون رہے گا, امن رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں.